اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی علی افضل الانبیاء والمرسلین وصلی علی خاتم النبیین والمرسلین وصلی علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آپ کے لیے ایک انتہائی خاص اور مجرب عمل لے کر آیا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس حاجت کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حاجت وہ ضرورت جو ہے وہ پوری ضرور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کا یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مشہور سورت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے، اور اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہیں مسائل جو ہیں ان کے حل ہونے کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ لازماً غور سے سنیں اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اچھی طرح جو ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں جان سکیں، اور اس وظائف کے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ کو معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی اپنے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہوں جمعے کے روز، تو وہ اپنے نام جو ہیں اس ویڈیو کہ کمنٹس کے اندر جا کر لکھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہوگی کہ ان کے نام لے کر جو ہے دعا کروا دی جائے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازماً شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم 3 لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو شیئر کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اجازت عام ہوگی کہ وہ اس وظیفے کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے جمعرات کی رات میں کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ رات جو ہے اس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں، اور انتہائی قیمتی رات ہے، مرادوں کے پورا ہونے کی رات ہے، حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا ہونے کی رات ہے یہ، اور دعاؤں کی قبولیت کی یہ رات ہے۔ تو اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ تو اس عمل کو آپ بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں اور تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حاجتوں کے پورا ہونے کے خزانے جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ ہر طرح کی بیماریوں، ہر طرح کے امراض دور کرنے کی جو شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اس کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر مریض پر دم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز شفا ملے گی، اور اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس حاجت کو اور جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس سورۃ مبارکہ کا ورد کریں گے، ذکر کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حاجتیں وہ ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے
اس کو دین کے اندر ترقی نصیب ہوتی ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ایک انمول خزانہ ہے، اور اس کے علاوہ جو حضرات چاہتے ہوں کہ ان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو، روحانیت کی طرف وہ مائل ہو جائیں، گناہوں سے ان کو چھٹکارا مل جائے، اور گھر کے اندر جو ہے برکتیں نصیب ہوں، زندگی میں برکتیں نصیب ہوں، گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، میاں بیوی سکون کے ساتھ رہیں، بہن بھائی ماں باپ جو ہیں وہ اپنا امن کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، تو سورۃ فاتحہ کو لازماً پڑھیں۔ اگر دین اور دنیا دونوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سورۃ مبارکہ کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیں۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز جو ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کا آغاز جو ہے اس صورت مبارکہ سے ہوتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر جو ہے اپنے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگ جائیں گے، 9 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ صرف ثواب حاصل ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ نے کس طرح سورۃ مبارکہ پڑھنی ہے کہ 41 بار پڑھنی ہے۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے صورت مکمل کرنی ہے۔ یعنی کہ جب بھی اس آیت مبارکہ پر آئیں گے تو اس آیت مبارکہ کو آپ 11 بار پڑھیں گے، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لیں گے، دل میں رکھ کر اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیت پر جائیں گے اور صورت مکمل کر لیں گے۔ یہ وظیفہ تھا، اور اول آخر جو ہے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے لازماً شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور لوگوں کے بھی مشکلات اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف آپ کی مشکل اور پریشانی دور ہوگی، حاجت پوری ہوگی، بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جو شخص بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 لوگوں کو لازماً اس ویڈیو کو شیئر کرے صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ جب وہ اس مبارک صورت کو پڑھیں گے تو نہ صرف ان کو ثواب ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اس ثواب میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لازماً 3 لوگوں میں شیئر کریں، اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی اس وظیفہ کی کرنے کی۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، تو ہر جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس وظیفے کو اس جمعرات شروع کریں اور اگلی جمعرات تک کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز زندگی کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔